بتائیے. آپ اس کو گوگل پہ سرچ کر لیں. علامات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ جناب اگر آپ کو کمزوری ہو رہی ہے، نقاہت کا آپ دیکھیں شکار ہے، تو بے آپ زنک کا دریغ استعمال پہلے کریں. دن سے ہماری بہن بیٹیوں کو لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ آئرن لینا ہے، یہ فولاد لینا ہے، یہ زنک لینا ہے، یہ فولک ایسڈ لینا ہے. مثال کے طور پہ ہم سی بی سی رپورٹ کراتے تو ہیں، اور جو چیز کم ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں، مگر جو بڑی ہوتی ہے اس کو بھی تو دیکھیں. ٹھیک ہے. آپ کے کسی بھی کھانے یا پانی کے اندر کنکریٹ ہوتا ہے، جی جی وہ وہاں جمع ہوگا. بالکل پھر ٹھیک ہے. کچھ آپ کے کھانے میں فولاد ہوتا ہے، بالکل ایسا آئرن ہی ہوتا ہے، آئرن ہوتا ہے بالکل. تو وہ سارا وہاں جمع ہوگا. تو کوئی لوگ چھالیاں بھی کھاتے ہیں تو اس کا بھی افیکٹ ہوتا ہے، مگر وہ 1-2% ہوتا ہے، کہاں زیادہ جاتا ہے. جی چھالیاں سے شوگر وہ پتھری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے ایک دعویٰ سمجھو اسے کہ بس یہ آپ کی ہمارے جو انگریزی بھائی دوائیں جنہوں نے اس کو جو ہے ترتیب دیا، تو اس میں یہ جو دعوے کی شکل اور گارنٹی کا لفظ تو یہ مناسب نہیں ہے. جی مگر خدا و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کرم ہے کہ اگر کوئی مریض 500 سے زیادہ 500 سے زیادہ شوگر لے کر بھی آتا ہے ٹھیک ہے. اور انسولین بھی لگا رہا ہوتا ہے، تو ویری فرسٹ ڈے ہم انسولین بند کروا دیتے ہیں، انگریزی ادویات اس کی بند کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور شوگر اس کی ود ان 3 days کنٹرول ہو جاتی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو یہ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے، اس میں ڈاکٹر فہیم کا کوئی کمال نہیں ہے. بہت اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان جڑی بوٹیوں کو صحراؤں میں، جنگلوں میں، جنگلات میں، پہاڑوں پہ، چٹانوں پہ، صحراؤں پہ، آبادی کے اندر، سناٹے کے اندر، ریگستان کے اندر، سمندر کے اندر، جی ان جڑی بوٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور بے شک اللہ جی نے ہی شفا ڈالی. بے شک. اور جب مریض اس دوا کو کھاتا ہے، جو ہم اتنی محنت کر کے اس کا ست نکالتے ہیں، جوہر نکالتے ہیں، تو جب وہ اس کی دوا وہ کھاتا ہے تو اللہ جی ہی اس میں شفا ڈالتے بے ہیں. شک. تو شوگر کو ہم اس لیے زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ ہوا یہ ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں سے جی میں، اگر ٹائم کم ہوتا ہے ورنہ تو واقعات اور معاملات اتنے ہیں، لاسٹ اور کالر پھر ہیں کچھ. ہمارے جو کالرز ہیں دل نہیں کرتا کہ کوئی بھی مس ہو. ایسا ہی لاسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام کے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فرمائیے. ریما یاسر بات کر رہی ہوں. ٹھیک مجھے ہے. جو ہے وہ اس کی دوسروں کا بھی سکتے ہیں، مجھے پتری بتائیے، رپورٹ جو ہے پازیٹیو آئے ہیں، اور اچھا یہ ہے کہ پین نہیں رک رہے میرے جو ہے نا، اور میں آپ کو علاج بھی کروانا چاہتی ہوں. اور یہ ہے کہ آپ کچھ اس کا پانی بتا دیں. یہ ہے کہ ایک ہفتے سے پین نہیں رک رہے میرے. اچھا ریما بہن، یہ بتائیے گا گیس کی شکایت ہے آپ کو؟ ٹی وی کے اوپر جی جواب نہیں سنا. گیس کی شکایت تو ہوتی ہے، ہوتی ہے. گیسٹرک تو ٹھیک ہے. اور اب میدے پہ میں آپ کو آن ورم ایئر وغیرہ بھی بتاتا ہوں ہوتا ہی آپ ہے. نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. جواب اب ٹی وی کے اوپر سنیں. کال کے دوران ٹی وی کے اوپر نہ دیکھا کریں، کال ڈراپ کر دیں. کال جب آپ بند کر دیں اب جواب آپ سنیں جی ٹی وی جی کے اوپر. جی آپ نے جو ہمارے نمبر دیے گئے ہیں اس پہ، یہ واٹس ایپ پہ بھی اویلیبل ہے، جو نیچے 2 موبائل نمبر چل رہے ہیں. آپ نے واٹس ایپ تمام رپورٹس کر دینی ہے اور ایک وائس نوٹ کے اندر اپنی پوری ڈیٹیل بتا دینی ہے. اگر واٹس ایپ آپ کے پاس نہیں ہے تو بہن، بھائی، والدین، بچے کسی سے ہیلپ لے لیں تو اور بہتر ہو جائے گا، ورنہ پھر کال پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں 12 بجے کے بعد، کیونکہ ابھی پروگرام میں ہوں، مصروفیت ہوتی ہے 12 بجے تک. تو یہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی پتھری 1 مہینے میں نکل جائے گی. مگر یہ ایک آپ کو 2 چیزیں بتا دیتا ہوں کیونکہ اس پلیٹ فارم سے دوسرے لوگوں کے لیے، مگر یہ کارآمد ایک حد تک تو ہے کہ پتھری مزید بڑھے گی نہیں، درد مزید بڑھے گا نہیں. اور کہ کوئی مریض ہے اللہ جی شفا دینے پہ آئے تو اس کی نکل بھی جاتی ہے. خربوزے کا استعمال زیادہ کریں. خربوزے کا چھلکے کو ابال لیں، اس کا پانی پی لیں، اور ایک کالی مسور کی دال ہوتی ہے اس کو رات کو بھگوئیں، صبح چھان لیں، اس کا پانی پی لیں. یہ دونوں چیزیں بہتر ہیں. اور خشکی والی چیزیں، چاول، بڑے کا گوشت نہ کھائیں، اور ہرے پتے والی سبزیاں نہ کھائیں، ٹماٹر نہ کھائیں، آلو نہ کھائیں. ان چیزوں سے پرہیز بادی کریں چیزوں سے تو تمام اللہ تعالیٰ پرہیز ہو رحمت گیا. کا معاملہ کر دیں گے انشاءاللہ. اور یہ نکل جائے گی پتھری انشاءاللہ. کوئی آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جب آرٹیفیشل طریقے سے آپ پتھری نکالتے ہیں تو وہ دوبارہ پھر پرابلم ہوتی ہے. یہی میرا سوال بھی تھا، کیونکہ وقت محدود ہے. اکثر کیسز کے اندر یہ ہوا ہے کہ پتھری نکل جانے کے بعد دوبارہ جو ہے پتھری فارم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں اس کے لیے ہوتا یہ یاسر بھائی کہ یہ ایک جگہ بن جاتی ہے، ایک جگہ پتھری اپنی بنا لیتی ہے آپ کے بالکل ایسا جسم ہی کے ایک مخصوص حصے میں. ہے. جی آپ آرٹیفیشل نکال لیں گے
تو وہ دوبارہ کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کے کسی بھی کھانے یا پانی کے اندر کنکریٹ ہوتا ہے، جی جی وہ وہاں جمع ہوگا. بالکل ٹھیک پھر ہے. کچھ آپ کے کھانے میں فولاد ہوتا ہے، بالکل آئرن ہوتا ہے، آئرن ہوتا ہے بالکل. تو وہ سارا وہاں جمع ہوگا. تو کوئی لوگ چھالیاں بھی کھاتے ہیں تو اس کا بھی افیکٹ ہوتا ہے، مگر وہ 1-2% ہوتا ہے، کہاں زیادہ جاتا ہے. جی چھالیاں سے شوگر وہ پتھری نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ آخر میں ایک بڑا عام موضوع ہے جس کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، یقیناً آپ اس کا بڑا تفصیل سے جواب دیں گے اور انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں اس پہ زیادہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. وہ میں اکثر ٹیلی ویژن پروگرامز میں ریڈیو کے اوپر گاڑی چلاتے وقت سنتا ہوں، جی فلانا کیپسول ہے اس کا استعمال آپ شروع کر دیں، وہ زنک کا استعمال آپ شروع کر دیں یا کیلشیم آپ لینا شروع کر دیں. اب یہ میرے لیے بڑا انتہائی مشکل ہے سمجھنا کہ یہ کیلشیم ڈیفیشنسی کا کیسے ادراک ہو سکتا ہے اگر اس کو نہ چیک کیا جائے، اور اس کے لیے یہ بار بار کیمپین چلا رہے ہیں کہ زنک کا استعمال کریں. کیا اس طرح یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں جیسے یہ بتا رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دوں. اس وقت آپ کی اس سوال کے توسط سے ایک میں بہت بڑا مسئلہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں جی کہ ہماری، آپ کو پتہ ہے کہ پریگننٹ وومن کے اندر جب تک آئرن کی کمی نہ ہو، فولاد کی کمی نہ ہو، زبردستی جو آپ کیلشیم اور آئرن اور دیگر جو اس میں وٹامن منرل دے رہے ہوتے ہیں وہ بچے کے لیے کتنا نقصان دہ. بتائیے. آپ اس کو گوگل پہ سرچ کر لیں. مگر میں اس علامات کی یہ بتائی جا رہی ہیں کہ جناب اگر آپ کو کمزوری ہو رہی ہے، نقاہت آپ کا دیکھیں شکار ہے تو بے آپ زنک کا دریغ استعمال پہلے کریں. دن سے ہماری بہن بیٹیوں کو لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ آئرن لینا ہے، یہ فولاد لینا ہے، یہ زنک لینا ہے، یہ فولک ایسڈ لینا ہے. مثال کے طور پہ ہم سی بی سی رپورٹ کراتے تو ہیں اور جو چیز کم ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں، مگر جو بڑی ہوتی ہے اس کو بھی تو دیکھیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے اوپر ذرا تفصیل سے اگلے پروگرام جب میں وائٹ گفتگو بلڈ کرتے سیل بڑھ جاتے ہیں، ریڈ بلڈ سیل بڑھ جاتے ہیں، ہیموگلوبن بڑھ جاتے ہیں. ہیں. جی یہ گٹھیا کا مرض ہیموگلوبن بڑھنے سے ہو رہا بتائیے. ہے. آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی ڈاکٹر نے بتایا. نہیں بتاؤ ڈاکٹر صاحب، اب وقت ختم ہو گیا ہے، ٹپ آف دا ڈے کی طرف آ جائیں. وہ ٹپ بتا دیں جو آج کے دن کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. چلیں آپ پہ چھوڑتے ہیں یاسر بھائی، آپ بتائیں کہ کس حوالے سے ٹپ بتائی جائے. آپ بڑی اچھی ٹپ، ویسے تو پوری گفتگو کے اندر ہی قطع نظر اس کے ہماری آپ کی بڑے اچھے وہ ہیں، آپ ساری باتیں بڑی کام کی بتاتے ہیں. آج کل ذرا بات ہو رہی تھی لائف سٹائل کے حوالے سے. سب سے بڑی غلطی جو ہمارے پورے دن میں جاگنے سے لے کے سونے تک ہو رہی ہے، کسی ایک کی نشاندہی کر دیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس کو غور کرنے کی اس ضرورت کا مختصراً ٹپ یہ ہے، جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں 12 بڑی چھوٹی لاتعداد فیکٹری بنائی ہے میڈیسن بنانے کی، بالکل ٹھیک ہے. جو انزائم ریلیز کرتے ہیں. جسٹ لائک اگر آپ کو کوئی ایک انزائم دیکھنا ہو وہ ہے سلائیوا. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کے زبان سے سلائیوا نکلنا بند ہو جائے تو نوالا چبانا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اکثر بخار جو خشکی کے ساتھ آتا ہے اس میں نگلی نہیں جاتی چیزیں، وہ یہ وجہ ہوتی ہے. اب یہ انزائم ریلیز ہونے کے اوقات ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم ٹیبل، بہت جس طرح آپ کے ایگزام کا، آپ کے کلاس کا ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز آپ کے پروگرام کا شیڈیول ہوتا ہے جی کہ بھئی آج صبح 9 بجے ناصر ہمارے یاسر بھائی نے روز صبح 9 بجے آ جانا ہے، 7 بجے آ جانا ہے، 9 بجے پروگرام کرنا ہے. بالکل ٹھیک تو یہ تو ایک دنیاوی ٹائم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چپ فٹ کر دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم اگر رات کو وقت پہ نہیں سوئیں گے تو موذی امراض، وہ انزائم کے لیے آپ کو سونا ضروری ہے تو وہ ریلیز ہوگا. صبح تہجد فجر میں اٹھنا ضروری ہے تو وہ ریلیز ہوگا. تو خدارہ رات کو وقت پہ سونا، صبح وقت پہ اٹھنا. شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، پیرالائزیشن، آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے. جتنے بھی اس وقت جتنے بھی کارڈک اٹیکس ہو رہے ہیں، برین ہیمریج ہو رہے ہیں، پیرالائزیشن ہو رہی ہے، رات 3 بجے سے لے کے صبح 9-10 بجے کے درمیان ہو رہے ہیں. یہ آج تک کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا. بہت اچھی بات ہے. تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، پروگرام میں شامل ہوا، اور انشاءاللہ جمعے کو جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ مزید کچھ معاملات ہیں جو زیر بحث آئیں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت آپ سے لینی ہوگی. سوالات بہت سارے موصول ہوئے، کوشش یہی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ کالرز کو وقت دیا جائے، اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے جو پیغامات موصول ہوئے ان کو بھی ہم نے کوشش کیا پروگرام میں شامل کریں. اور انشاءاللہ اگلی نشست ہماری اسی سلسلے کی جو ہے جمعے کے دن ہوگی، جس میں ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرما ہوں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.